السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیکہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صاحب میرا آپ سے ایک بہت پیچیدہ سا سوال ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو میں نے کہا مفتی صاحب سے میں جو ہے اس کے بارے میں بات کروں۔ جیسا کہ عام ہمارے علماء حضرات ہیں، جب ہم جمعہ وغیرہ پڑھنے جاتے ہیں، کسی بھی اجتماع میں ہم شرکت کرتے ہیں، تو وہاں پہ عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ اماں عائشہ اور اماں خدیجہ ہماری ماں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس حساب سے پھر حضرت بی بی فاطمہ وہ ان کا رشتہ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ وہ ان کو ہم کیا پکاریں گے؟ مولا علی کو ہم کیا پکاریں گے؟ اگر بی بی خدیجہ، اماں عائشہ اور اماں خدیجہ ہماری ماں ہیں تو وہ ان کو ہم کیا پکاریں گے؟ اس کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امہات المومنین یعنی حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات وہ مومنوں کی مائیں ہیں، یہ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بڑے واضح الفاظ میں فرمایا ہے۔ لہذا یہ حکم میں خداوندی ہے کہ حضور کی تمام ازواج مطہرات ہم مومنوں کی مائیں ہیں۔ سوال جو آپ نے فرمایا کہ حضرت سیدہ پاک حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہم کیا کہیں گے؟ جی آپ ان کو بھی یہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، وہ حضور علیہ السلام کی چھوٹی صاحبزادی ہیں، آپ ان کی عزت و توقیر کی خاطر کوئی بھی ادب والا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں، اور یہ 4 صاحبزادیاں صرف ہماری کتب میں نہیں بلکہ رافضیوں کی بڑی بڑی کتبوں میں بھی 4 صاحبزادیوں کا ذکر ہے۔ تو 4 صاحبزادیوں کے نام سے پہلے آپ کوئی بھی ادب کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی صحابی رسول ہیں، داماد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خامد ہیں، تو ان کے لیے بھی آپ ادب کا کوئی ہی لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے نکاح میں بھی حضور علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں آئیں یکے بعد دیگرے، اسی لیے تو آپ کو ذو النورین کا خطاب دیا گیا ہے، تو آپ ان کے لیے بھی کوئی بھی ادب کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت بڑا مقام ہے۔ حضور علیہ السلام کی صاحبزادیاں جن کے نکاح میں ہوں ان کا بہت بڑا مقام ہے، تو اس مقام کے لحاظ سے آپ ان کے ادب کے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کوئی بھی ایسا لفظ استعمال کر سکتے ہیں جو معاشرے میں بطور ادب جو ہے وہ سمجھا جاتا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔